خلفائے راشدین ہمارے نصاب میں ہے، اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا دور خلافت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا دور خلافت، یہ ہمارا موضوع ہے، اور ان کی مختصر تاریخ اور خلافت کے دور کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کے سوالات و جوابات حل کریں گے۔ اسئلہ تطبیقیہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا میرے خیال سے، اسئلہ تطبیقیہ سوالات و جوابات ہیں، اور ان کو ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے اذکر آیتین و حدیثین فی فضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذکر آیتین و حدیثین فی فضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال یہ ہے کہ شروع کے تقریباً 5 سوالات یہ ہمارے نصاب میں نہیں تھے، یعنی ہم نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا ہے۔ شروع کے جو 5 سوالات ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھے ہیں، لیکن بہرحال ہم انہیں حل کر لیں گے تاکہ ایک اہم موضوع یا پھر کچھ اہم باتیں ہمارے علم میں آ جائیں۔ پہلا سوال ہے کہ 2 آیتیں اور کوئی 2 حدیثیں، کوئی 2 آیتیں اور کوئی 2 حدیثیں بیان کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی 2 آیتیں اور کوئی 2 حدیثیں بیان کیجیے۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سے احادیث ہیں، یہاں ہم سے کوئی 2 مطلوب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 74۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے، باعزت روزی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس سے مراد مہاجرین ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، اس سے مراد انصار ہے۔ سارے صحابہ اس میں شامل ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کا رزق ہے، باعزت روزی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ایمان کی صداقت کے بارے میں، اور بشر ہونے کی حیثیت سے ان سے جو لغزشیں ہو چکی ہوں ان کی مغفرت کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ التوبہ کی ہے، آیت نمبر 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اولین لوگ، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اولی لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی،
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اولین لوگ، جن میں مہاجرین اور انصار کے سبقت کرنے والے سابقین اولین آ گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اس میں ان کے بعد آنے والے قیامت تک وہ سارے لوگ آ گئے جو ان کے طریقے پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک مہاجرین اور انصار، ان میں سے سبقت کرنے والے لوگ، یہ 2 گروہ ہو گئے، اور تیسرے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کریں۔ گویا قیامت تک اگر نجات اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو انہی 3 گروہوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ 2 گروہ تو گزر چکے اور تیسرا گروہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو درگزر کر دیا اور ان کے نیک اعمال کو قبول کر دیا۔ اور اللہ کی یہ رضامندی ان کے ساتھ عارضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہوں گی، اور 2 حدیثوں میں پہلی حدیث ہم لیں گے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیبا۔ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیبا۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے 1 مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کے پاس ہونا یہ ناممکن ہے، اور اگر وہ پورا خرچ بھی کر دے، فرض کر لے کہ کسی کے پاس ہوتا ہے اور وہ سارا خرچ بھی کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے جو 1 مد خرچ کیا تھا یا آدھا مد خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے حاجت کے موقع پر خرچ کیا تھا، اور ان کے خرچ میں جو اخلاص پایا جاتا تھا، جو بھلائی پائی جاتی تھی، اتنی سچائی کسی کے پاس آ نہیں سکتی۔ اور 1 مد ہم پڑھ چکے ہیں 544 گرام، 544 گرام یا اس سے آدھا انہوں نے جو خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں، اور اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی شہادت دی ہے صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے اور تبع تابعین کے لیے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال ہے بین عقیدۃ اہل سنت والجماعۃ فی المفاضلۃ بین الصحابہ، بین عقیدۃ اہل سنت والجماعۃ فی المفاضلۃ بین الصحابہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیجیے صحابہ کے بارے میں ایک دوسرے کو فضیلت دینے کے سلسلے میں، صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے سلسلے میں اہل سنت
والجماعت کا عقیدہ بیان کیجیے. صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیجیے. مفاضلہ یہ مصدر ہے فاضلہ یفاضلو کو. مفاضلہ یہ فاضلہ یفاضلو کا مصدر ہے جس کے معنی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا یا فضیلت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. فضیلت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ مفاضلہ کے معنی ہے. تو صحابہ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کیجیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے. ان کی عدالت پر پوری امت کا اتفاق ہے سوائے چند روافض کے جو امت سے اس معاملے میں الگ ہو گئے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کے سلسلے میں کوئی بھی صحابی ہرگز جھوٹ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں جو بھی کہیں وہ بالکل سچے ہیں. یہ عدالت ہے. تو اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں. عدالت صحابہ پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. جہاں تک بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دینے کا سوال ہے، تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس نے اپنی اس کائنات کی ہر چیز میں اور ہر معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، زمانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور مکانوں میں بھی جگہوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی. صحابہ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خلافت میں جو ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ان کی ترتیب ہے. اور ان کے بعد وہ 6 صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں. ان 10 صحابہ میں شامل ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی تھی. ان میں یہ 4 صحابہ ہو گئے جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو 6 صحابہ ہیں وہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جنت کی بشارت دی. مختلف موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی. اور اگر ہم عمومی حیثیت سے لیتے ہیں تو تمام صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی. اس کے بعد وہ جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی. اس کے بعد وہ جو احزاب کے موقع پر ثابت قدم رہے. اس کے بعد وہ جو کہ بیعت رضوان میں حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو بیعت کی تھی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، درخت کے نیچے وہ بیعت ہوئی تھی، وہ صحابہ اس کے بعد سب سے افضل ہے. تو بہرحال فضیلت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے جو میں نے بیان کیا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے ما موقف اہل سنت والجماعت مما شجر بین الصحابہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت اہم سوال ہے، توجہ کے ساتھ سنیے. ما موقف اہل سنت والجماعت مما شجر بین الصحابہ رضی اللہ عنہم. اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے صحابہ کے آپسی اختلاف کے بارے میں؟ صحابہ کے آپسی اختلاف اور ان کی آپسی جنگوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان خاص طور پر امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 بڑی جنگیں ہوئی تھی. ایک
जमल और दूसरी सिफ़ीन। जमल में जो जंग हुई वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान हुई थी। और सिफ़ीन में जो जंग हुई थी वो अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान हुई थी। ये दूसरी चीजें जो सहाबा के दरमियान आपस में हुई थी उनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसका जवाब ये है कि अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो है अल-कफ़्फ़ वल इम्साक, यानी इस बारे में बहस व मुबाहसा, तबसरा और गैर ज़रूरी तफासील में जाने से अपने आप को रोकना। अहले सुन्नत इनके बारे में, इन चीजों के बारे में कोई तबसरा नहीं करते, गैर जरूरी तफासील में नहीं जाते और इसके बारे में अपनी जबानों को आलूदा नहीं करते। किसी सहाबी के बारे में कोई ऐसी बात बयान करते हुए जो उनकी शान के खिलाफ हो या उनकी तनकीद, उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए अपनी जबान को आलूदा नहीं करते। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है उनके बारे में, यानी सहाबा किराम के बारे में। इसकी नुमाइंदगी हम हसन बसरी रहमहुल्लाह से लेंगे। हसन बसरी रहमहुल्लाह जो सय्यदुत ताबिईन कहलाते हैं, उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, क़ितालुन शहीदहु अस्हाबु मुहम्मदिन व ग़िबना व अलिमू व जहिलना वज्तमऊ फत्तबाना वख्तलफू फवक़फ़ना। कितना अच्छा जवाब है, गौर कीजिए। क़ितालुन शहीदहु अस्हाबु मुहम्मदिन व ग़िबना, वो जंग थी जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने शिरकत की और हम उसमें मौजूद नहीं थे, हम उस जंग में मौजूद नहीं थे। वो आलिमू व जहिलना, वो जानते थे और हम नहीं जानते। उनको वो जंगें किस लिए हुई थी उसका उनको सही तौर पर इल्म है और हम वो बातें नहीं जानते। वज्तमऊ फत्तबाना, जब वो मुत्तफिक होंगे तो हम उनकी पैरवी करेंगे। वो मुत्तफिक रहे, हमने उनकी पैरवी की। वख्तलफू फवक़फ़ना, उन्होंने इख्तिलाफ किया तो हम खड़े हो गए, यानी हमने खामोशी इख्तियार की। तो सहाबा के इख्तिलाफात के बारे में हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए। इस सिलसिले में हमें इसकी तशहीर करना और उसको मजे ले लेकर बयान करना या अपने आरा व ख्यालात बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि तारीख की जो बातें हैं, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं उनमें या तो कुछ छूट है जो मुअर्रिखीन ने जिक्र कर दिया, या फिर उसमें किसी किस्म की कमी दोषी कर दी गई ताकि उसके माना और मफ़हूम को बदल दिया जाए। तो इस सिलसिले में सहाबा के साथ जो कुछ भी हुआ उस सिलसिले में वो माज़ूर थे, वो मुज्तहिद थे, उन्होंने इज्तिहाद किया। उनमें से इज्तिहाद जिसका सही था उनको 2 अजर मिलेंगे और जिनका इज्तिहाद गलत था वो 1 अजर से खाली नहीं होंगे, 1 अजर तो उनको जरूर मिलेगा। तो माज़ूर है वो मुज्तहिद होने की हैसियत से। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बारे में सिवाय भली बात के कुछ न कहें, जैसा कि अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने कहा, मा अक़ूलु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना। इस बात को लिख लीजिए और इसकी हमेशा पाबंदी कीजिए। मा अक़ूलु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना, मैं उनके बारे में सिवाय भली बात के कुछ नहीं कहता। अबू ज़ुरआ अर्राज़ी रहमहुल्लाह से एक आदमी ने कहा कि मैं मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखूं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? तो उसने जवाब दिया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उन्होंने जंग की थी। तो उन्होंने जवाब दिया, इन्ना रब्ब मुआविया रब्बुन रहीमुन व खस्म मुआविया खस्मुन करीबुन फमा दुखूलुका अंत बैनहुमा। मुआविया का जो रब है वो रहम करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ रहमत का मामला करेगा। और जिनके साथ मुआविया का इख्तिलाफ हुआ था, जो मुआविया के मुकाबिल में थे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो करीम है, बख्शने वाले हैं, गलतियों को नजरअंदाज करते हैं।
उन दोनों के दरमियान तुम क्यों मुदाखलत करते हो, तुम उन दोनों के दरमियान क्यों दखल अंदाजी करते हो, ये उनका मामला है। इसीलिए एक मशहूर ताबी ये हमारे सलफ में से किसी का ये कौल है कि जब अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों को उनसे महफूज रखा, यानी हम उन जंगों में शरीक नहीं हुए थे, तो फिर उनके बारे में किसी तरह की बात कहते हुए हम अपनी जबानों को क्यों आलूदा करें। जब अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों को उनसे दूर रखा तो फिर हम अपनी जबानों को उनके बारे में कुछ कहते हुए क्यों आलूदा करें। तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ सहाबा के इख्तिलाफ के सिलसिले में यही है कि अहले सुन्नत इस बारे में खामोशी इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीन जाऊ तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। कितनी अजीम बात है, अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी कि हम ये दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के लिए हमारे दिल में किसी किस्म का कीना न रखे, और खासतौर पर वो लोग जो ईमान में हमसे सबक़त किए, और खास तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। आइए चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल है अक़लिल खिलाफता लुग़तन व इस्तिलाहन मा ज़िक्रिल अदिल्लति अला वुजूबि इक़ामतिल अमीर। खिलाफत की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ कीजिए, यानी खिलाफत के लुग़वी और इस्तिलाही माने बयान कीजिए। अमीर की इक़ामत यानी अमीर बनाने के वजूद के दलाइल का जिक्र करते हैं। खिलाफत की लुग़वी और इस्तिलाही माने बयान कीजिए, और इसी तरह अमीर की इक़ामत या अमीर बनाना ये वाजिब है, इसके दलाइल जिक्र कीजिए। जहां तक खिलाफत के लुग़वी और इस्तिलाही माने हैं तो खिलाफत ये खलफा यखलुकु का मस्दर है। खिलाफत खलफा यखलुकु का मस्दर है, जिसके माने हैं किसी के पीछे आना, किसी का नायब बनना। खिलाफत के माने किसी के पीछे आने और किसी के नायब बनने के हैं। इसमें इमारत और इमामत के माने पाए जाते हैं। खिलाफत में इमामत और इमारत के माने पाए जाते हैं। और इस तरह में खिलाफत कहते हैं रियासतुन आम्मतुन, रियासतुन आम्मतुन फी उमूर दीनी व दुनिया खिलाफतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियासतुन आम्मतुन फी दीनी व दुनिया खिलाफतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमूमी रियासत यानी उमूमी तौर पर किसी को रईस बनाना, अमीर बनाना, दीनी मामलात में भी और दुनियावी उमूर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करते हैं। यानी मुसलमानों के दीनी उमूर की और उनके दुनियावी उमूर की निगरानी करना, मुसलमानों के दीनी और दुनियावी उमूर की निगरानी करना और उन उमूर को कायम करना, ये खिलाफत के इस्तिलाही माने हैं। एक ऐसी उमूमी रियासत दीनी और दुनियावी उमूर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करते हुए मुसलमानों के दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अहकाम को नाफिज करना, ये खिलाफत के इस्तिलाही माने हैं। खिलाफत के इस्तिलाही माने हैं। और जाहिर है कि खिलाफत रियासत के माने में है, अमीर जो कि मुसलमानों के उमूर का निगरान रहे, उनके दीनी उमूर का भी और उनके उखरवी उमूर का भी। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे तो उनको खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था। जब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उनको खलीफती रसूलिल्लाह कहा जाने लगा। उसके बाद अब उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके बाद जो खलीफा होंगे उनको खलीफतु खलीफती 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 रसूलिल्लाह बहुत लंबा हो जाएगा, तवील हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों ने मशवरा किया कि मुसलमानों के अमीर के लिए कोई खास इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। तो किसी ने मशवरा दिया, सहाबा में से किसी ने मशवरा दिया कि मुसलमान मुमिन हैं और मुसलमानों के खलीफा उनके अमीर हैं, इसलिए उन्हें अमीरुल मुमिनीन कहा जाए। तो फिर सबसे पहले
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا. اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین کہلائے. جہاں تک امیر کو قائم کرنے یا امیر کو بنانے کا جو وجوب ہے اس کے دلائل کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 48، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. شریعت کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری احوا ہے، خواہشات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بغیر عمارت کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان فیصلوں کے لیے عمارت ضروری ہے، لہذا اس سے عمارت کا وجوب معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 59 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اختیار والوں میں مدد اولا امراء شامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک امیر نہیں ہوں گے تو ان کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے. تو اس آیت سے بھی امیر کو قائم کرنے کا حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. کسی تین آدمیوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر، کسی چکیل میدان میں، کسی بھی مکان پر، کسی بھی مقام پر وہ ہوں، یعنی کسی مقام پر کوئی تین آدمی ہوں، مگر یہ کہ انہیں چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا دے. یعنی بغیر امیر کے رہنا یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. کسی مقام پر رہنے والے کسی بھی تین آدمیوں کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر امیر کے رہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا دیں. مسند احمد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے روایت کی گئی، اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. جب کوئی تین آدمی کسی سفر میں نکلے تو ان میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا امیر بنا لے. تو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو وہ اپنا امیر بنا لے. تو لہذا اگر دو آدمی بھی ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ اپنے سے کسی ایک کو امیر بنائے. تو جب سفر میں اور کسی میدان میں جب کچھ لوگ ہوں تو اس میں بھی جب امیر بنانا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جو اس سے بڑے امور ہیں، اس سے بڑے معاملات ہیں جس سے ان کی دین کا اور دنیا کا تعلق ہے، دینی امور کا، دنیاوی امور کا تعلق ہے، اس میں امیر بنانا بدرجہ اولا ضروری ہے. اس کے بعد ہے تحدث عن واجبات الامیر و حقوقه. تحدث عن واجبات الامیر و حقوقه. امیر کے واجبات، ذمہ داریوں اور ان کے حقوق بیان کیجیے. امیر کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق بیان کیجیے. امیر کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ جواب بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں صرف اس کے عناوین ذکر کرتا ہوں اور ان میں سے بھی کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں. امیر کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں بھی ہیں اور دنیاوی ذمہ داریاں بھی ہیں. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے دینی امور سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ان کے دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہیں. وہ ذمہ داریاں جو دینی امور سے تعلق رکھتی ہیں ان میں علم کی تبلیغ کرنا اور مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، کیونکہ اس کے بغیر مسلمان دین کو پہچان نہیں سکتے. علم کی تبلیغ کرنا اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا
اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو نافذ کرنا، جیسے نماز ہے، اذان ہے، روزہ ہے اور دوسرے تمام عبادتیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں شعائر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو قائم کرنا۔ اور تیسری چیز ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کا انتظام کرنا کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے دینی امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کے دنیاوی امور میں پہلی چیز ہے ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا، ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور دوسری چیز ہے امن و امان کو قائم کرنا، امن و امان کو قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے دین اور مسلم ملک کا دفاع کرنا، مسلمانوں کے ملک اور ان کے دین کا دفاع کرنا، اور چوتھی چیز ہے مالی معاملات کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق مال کی تقسیم کرنا مسلمانوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد ہے امانت دار لوگوں کو ذمہ دار بنانا، مسلمانوں کے معاملات کے امانت دار لوگوں کو ذمہ دار بنانا۔ یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی سپرد کرے، رعیت کا ذمہ دار بنا، اور وہ اس حال میں مرے کہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، یا تو ان کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، یا پھر ان کے معاملات کو صحیح طور پر پورا نہیں کیا، یا پھر ان کے ساتھ دھوکے کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، تو جنت اس پر حرام کر دی جائے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور امیر کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، امیر کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ رعایا اسے امیر کی حیثیت سے تسلیم کریں، رعایا امیر کی حیثیت سے اسے قبول کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اطاعت میں معروف میں اس کی اطاعت کریں، دوسرا حق ہے معروف میں اس کی اطاعت کریں، معروف میں اس کی اطاعت کریں، اور منکر میں اطاعت نہ کریں، منکر میں اطاعت نہ کریں، معروف میں اطاعت کریں لیکن اس کی مخالفت نہ کریں۔ اور تیسرا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا، یعنی منکر میں اطاعت نہیں کریں گے تو نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے جیسا کہ اس کا درجہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا۔ مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، مسلمان حکمران ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے ساتھ اس کی بغاوت کرنا، اس کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی ذاتی طور پر صبر کر لے، یہ فتنہ اور فساد سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو فساد پھیلے گا اس کی وجہ سے بہت سے واجبات ضائع ہوں گے اور بہت سے معصوم قتل ہو جائیں گے، عزتیں لوٹ جائیں گی اور لوگوں کے مال لوٹ جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں اس بات سے منع کیا گیا، احادیث میں بہت سی احادیث ہیں کہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج کیا جائے، اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض احادیث میں کفر بواح کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی حاکم ایسا ہو جو واضح صریح کفر کا ارتکاب کرے اور اس کی صریح دلیل بھی ہو، پہلے تو واضح کفر ہو اور پھر اس کی صریح دلیل بھی ہو، تو اس صورت میں اس کے خلاف خروج کی اجازت دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اہل علم نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ بھی اس وقت جائز ہوگا جبکہ اس بات کی امید ہو کہ وہ اس امیر کو ہٹا کر کسی عادل امیر کو لا سکیں گے، یعنی فتنہ اور فساد کے بغیر، فتنہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے کہ وہ اس امیر کو ہٹا کر کسی عادل امیر کو اسی جگہ پر لا سکتے ہیں، تب ان کے لیے وہ چیز جائز ہوگی، ورنہ انہیں صبر ہی کرنا چاہیے۔
اس کے بعد چھٹا سوال ہے ما نسبو ابی بکر رضی اللہ عنہ ما ذکر القاب. یہاں سے ہم کتاب میں آتے ہیں. یہاں سے اب یہ کتاب کے سوالات ہیں. ما نسبو ابی بکر رضی اللہ عنہ ما ذکر القاب. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بیان کیجئے ان کے القاب کا ذکر کرتے ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بیان کیجئے ان کے القاب کا ذکر کرتے ہوئے. نسب کیا تھا؟ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر. عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی التیمی القریشی. پھر میں پڑھتا ہوں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی التیمی القریشی. یہ ان کا نسب ہے. اور 3 لقب بہت مشہور ہیں. ایک صدیق ہے اور دوسرا عتیق ہے اور تیسرا اواہ ہے. اواہن اواہ تیسرا لقب ہے. اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. صدیق ہے، عتیق ہے اور اواہ ہے. اس کے بعد 7واں سوال ہے تحدث عن انفاق ابی بکر رضی اللہ عنہ فی سبیل الاسلام. تحدث عن انفاق ابی بکر رضی اللہ عنہ فی سبیل الاسلام. اسلام کے راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کے بارے میں بیان کیجیے. اسلام کے راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خرچ کیا اسلام کے لیے اس چیز کو بیان کیجیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ان کے جی ہاں. تو اصل میں انٹرنیٹ جو ہے کنیکشن ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کلاس بند ہو رہی تھی. تو بہرحال ہم لوگ یہاں رک جائیں گے. سوال نمبر 7 جو ہے تحدث عن انفاق ابی بکر رضی اللہ عنہ فی سبیل الاسلام. یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. تو یہاں ہم سبق ختم کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی. تو کسی کے پاس سوال ہے تو 1-2 منٹ میں سوال کیجیے. باقی سوال نمبر 6 تک ہم ساتھ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 7واں سوال ہم لوگ آئندہ بار کریں گے انشاءاللہ. 7واں ہم لوگ آئندہ بار کریں گے باقاعدہ. تو 6 تک ہی رکھیے انشاءاللہ. تو بتانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. 6 تک ہی رکھیے. ٹھیک ہے. پھر یہاں ہم لوگ اپنا ابو بکر کا تیسرا لقب اواہن ہے. اواہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. اواہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. تو تیسرا لقب حق کی طرف رجوع کرنے یا پھر نرم دل کے معنی میں. تیسرا لقب یہ خلیفہ کے خلیفہ کا اصطلاحی معنی ہے عمومی ریاست جو مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی امور کی نگرانی کرے. ایک ایسی عمومی ریاست جو مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور کی نگرانی اور دیکھ بھال کرے. یہ اس کے اصطلاحی معنی. ہاں ٹھیک. تو یہاں ہم لوگ اپنا سبق ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.